171 اور 172 میں فرماتے ہیں، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہیں، جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی تھی۔ یہ کتاب بس تورات ہی کی درست شکل تھی۔ مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اگرچہ تورات کے مطابق تھی، لیکن یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے ان سب کی اصلاح کی کوششیں شروع کی۔ اس وقت کے یہودی بھی 4 طبقات میں بٹ گئے تھے۔ ان کے عقائد وہ نہیں رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیے تھے۔ آپ نے ان سب کے عقائد کا جائزہ لیا اور ان کی اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، لیکن ان بدبختوں نے آپ کی باتیں ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ تعلیمات کا انکار کیا، بلکہ آپ کے دشمن بھی ہو گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے، لیکن آج عیسائیوں کے ہاں 4 انجیلیں رائج ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ 4 انجیلیں وہی ہیں یا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تصنیف کی گئی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مدت سے سوال ہی چلا آ رہا ہے۔ عیسائی حضرات اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ عیسائی عالم تک اس بات کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک انجیل بھی مسیح علیہ السلام کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا خالص ترجمہ ہے۔ موجودہ انجیلوں کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے شاگردوں تک پہنچتا ہے۔ خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے شروع تک عیسائیوں میں 21 سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی تھیں، لیکن 325 عیسوی میں ان میں سے 4 کو منتخب کر کے باقی کو غیر مستند قرار دے دیا گیا۔ 4 انجیلوں کا یہ انتخاب بھی کسی تاریخی یا علمی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کے لیے ایک طرح کی فال نکالی گئی تھی۔ اس فال کو الہامی اشارہ سمجھ لیا گیا تھا۔ ان 4 انجیلوں میں متی کی انجیل سب سے قدیم گنی جاتی ہے۔ اس کے باوجود عیسائیوں کے پرانے عالم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انجیل متی اصلی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی جو اب ناپید اور ضائع ہو گئی ہے، اور موجودہ ترجمے کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصل زبان کا ترجمہ ہے، جبکہ مترجم کا نام تک معلوم نہیں، اور نہ یہ پتا ہے کہ ترجمہ ہوا کے زمانے میں تھا۔ دوسری انجیل
مرقس کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں مشہور عیسائی عالم پطرس گوماگ اپنی کتاب میں مرقس کے سوانح حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلاً یہودی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پطرس کا شاگرد تھا۔ جب رومیوں نے عیسائیت اختیار کر لی تو اس نے ان کے مطالبے پر یہ انجیل تصنیف کی۔ وہ سن 68 عیسوی میں اسکندریہ کے قید خانے میں بت پرستوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تیسری انجیل لوقا کی انجیل ہے۔ عیسائی عالموں میں متی کی انجیل کے بارے میں جتنے اختلافات ہیں ان سے زیادہ لوقائی انجیل میں موجود ہیں۔ خود لوقا نے اپنی انجیل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انجیل اس نے شاہ فیلس کے ساتھ خط و کتابت کی بنیاد پر لکھی ہے۔ وہ اسے مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ سچ کی باتیں جن لوگوں نے کانوں سے سنی تھیں انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں ان کو بہت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی صحیح طریقے پر کر دوں تاکہ تمہیں صحیح حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوقا نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا۔ اس کے ساتھ عیسائی عالم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوقا کی انجیل مرقس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی اور پطرس اور پولس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔ دراصل لوقا انطاکیہ شہر میں طب کا پیشہ کرتا تھا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور عیسائیت کو سینٹ پال یعنی پولس سے سیکھا، اور سینٹ پال کے بارے میں یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودی تھا۔ عیسائیت کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا۔ وہ عیسائیوں کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی تمام تر مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود عیسائیت ترقی کرتی جا رہی ہے اور روکے نہیں رک رہی، تو اس نے مکر و فریب سے کام لیا اور اچانک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب معجزہ سرزد ہوا ہے۔ میں صحت کی حالت میں تھا کہ میں ایک دم زمین پر گرا جیسے کوئی کسی کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے، اور اسی حالت میں مسیح علیہ السلام نے مجھے چھوا اور سخت الفاظ میں کہا کہ خبردار، آئندہ ہرگز میرے پیروکاروں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ پس میں اسی وقت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور مسیح کے حکم سے مسیحی دنیا کی خدمت کے لیے مامور ہو گیا ہوں۔ مسیح نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کی پیروی کی ترغیب دوں۔ اس طرح اس نے آہستہ آہستہ کلیسا پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر اسے بدعتوں اور رسومات کا مجموعہ بنا ڈالا اور پوری مسیحیت کو بت پرستی میں تبدیل کر دیا۔ آج جو عیسائیت قائم ہے وہ اسی پولس کی ایجاد کردہ مسیحیت ہے۔ لہذا اس کے بعد کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے شاگرد لوقا کی انجیل الہامی انجیل ہے؟ چوتھی انجیل یوحنا کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں عیسائیوں کا عام عقیدہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوحنا زبدی کی تالیف ہے۔ یوحنا عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک تھا۔ یوحنا کی انجیل کو ان کی انجیل کہا جاتا ہے، لیکن خود عیسائی عالموں کا یہ دعویٰ ہے کہ یوحنا کی انجیل خود یوحنا کی تصنیف کردہ نہیں ہے۔ یہ تھا ان انجیلوں کا تعارف۔ اس سے ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیین ہیں، افضل المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر اور تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوں، آمین۔